السلام علیکم۔ زندگی کہیں بھی کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں ہر انسان کوئی نہ کوئی جنگ لڑ رہا ہے۔ قرآن پاک میں آپ کے لیے آسان زندگی کا وعدہ کہیں پہ بھی نہیں ہوا۔ ہاں، اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں تو آخرت میں آپ سرخرو ہیں۔ دنیا میں آپ کو اپنے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سے ہی زندگی کو آسان بنانا پڑے گا۔ دین کی طرف آپ کی رغبت، دین کی طرف آپ کا رجحان، نماز اور قرآن کے ساتھ لو لگا لینا، ہدایت صرف ان چیزوں سے حاصل کرنا، یہی آپ کو فلاح کے راستے پر لے جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس قرآن ایک پراپر گائیڈنس ہے، وہ صرف ایک کتاب نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ہمارے پاس، جس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ہر موڑ پہ ہمیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے وہ گائیڈ کر دیا ہے۔ صرف عربک پڑھنا نہیں، آپ کو اس کو ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اپنی زندگی میں پازیٹیو وائبس آپ اسی صورت میں لا سکتے ہیں جب آپ اللہ کے اصولوں سے، اللہ کے احکامات سے اپنی رسی باندھ لیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنی شخصیت کے اندر مثبت پن پیدا کریں۔ کوئی بات نہیں اگر کوئی غلط کر رہا ہے، اس چیز پہ ایمان رکھیں، جو غلط کرے گا اس کو ریٹرن بیک بھی وہی غلط چیز ہوگی جو آپ کے ساتھ اس نے کیا ہے، شاید وہ اس سے دگنی اس کو ملے۔ مقابلہ کرنے پہ نہیں، درگزر کرنے پہ یقین رکھیں۔ بدلہ لینے پہ نہیں، اللہ پہ چھوڑنے پہ یقین رکھیں۔ پھر جب آپ اللہ پہ فیصلے چھوڑ دیتے ہیں تو بہت سارے مسائل سے آپ بچ جاتے ہیں، اور پھر جب فیصلے یا سزائیں آسمانوں سے آتی ہیں تو وہ بہترین ہوتی ہیں۔ آپ کسی سے کیا بدلہ لے سکتے ہیں؟ آپ زیادہ سے زیادہ اسے تھپڑ مار لیں گے، 2-3 بری بلی باتیں کہہ لیں گے یا اس کو غلط بول لیں گے، لیکن جو سزائیں آسمانوں سے اترتی ہیں اپنے مظلوم بندوں کے لیے یا اپنے مظلوم بندوں کو ستانے والوں کے لیے، تو وہ خطرناک ہوتی ہیں۔ لہٰذا اپنے اندر مثبت پن پیدا کریں، چھوڑ دیں لوگوں کے بارے میں سوچنا، ان کی باتوں کے بارے میں، ان کی نیگیٹیو گفتگو کے بارے میں سوچنا، یا کوئی اگر آپ کی لائف مشکل بنا رہا ہے تو آپ اپنے رب سے لو لگا لیں، وہ آپ کی زندگی ضرور آسان بنائے گا۔ اور قرآن کو، احادیث کو دل سے سمجھیں، صرف پڑھ لینا، کسی کتاب کو آپ سمپلی پڑھ لیں گے نا، وہ اس طرح آپ کے مائنڈ میں نہیں بیٹھتی، پھر یہ تو میرے رب کا کلام ہے نا۔ اس کو آپ جتنی توجہ سے پڑھیں گے، آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں آپ کے لیے کہیں نہ کہیں آسانیاں ہوں گی۔ اور سب سے بڑی بات، جو شخص دین کے راستے پہ چل پڑتا ہے نا، اسے پھر بڑی سے بڑی مشکل وہ اللہ کی رضا سمجھ کے نا، یہ اس کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے چیز، وہ اللہ کی رضا سمجھ کے اس کو برداشت کرتا ہے اور شکر الحمدللہ پڑھتا ہے، اور وہ ایسا ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوتا ہے اس کے اندر کہ وہ مشکلات سے گھبراتا نہیں ہے۔ اپنی پرسنالٹی کو، اپنے ایمان کو اتنا مضبوط بنا لینا کہ سامنے سمندر ہو، آپ کو جانا ہو اس میں سے، اور آپ کو یہ یقین ہو کہ میرا رب میرا راستہ بنائے گا، تو وہ صرف راستہ نہیں بنائے گا، آپ کا تمام سفر آسان کر دے گا۔ جتنے آپ اس کے لیے پختہ ہوں گے، اس پہ آپ کا بھروسہ پختہ ہوگا نا، آپ کی زندگی دن بدن آسان ہوتی جائے گی، آپ کی زندگی دین کے راستے پہ چلے گی۔ میں کوئی بہت بڑی اسکالر نہیں ہوں دین کی، لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ اللہ کے ساتھ جو دل لگ جاتا ہے نا، جو اس کے احکامات پہ دل لگ جاتا ہے، وہ دل پھر دنیا کی کسی بھی پریشانی سے گھبراتا نہیں ہے۔ بڑی سے بڑی مشکل اگر زندگی میں آ جاتی ہے نا، تو انسان کو پتہ ہوتا ہے ایٹ دی اینڈ میرا رب میرے حق میں بہت بہتر کرے گا، اور وہ کرتا ہے۔ جو تم گمان کرو گے وہ تمہیں تمہارا رب عطا کرے گا، یہ یاد رکھیے گا۔